حافظ جاوید صاحب ہیں، انہوں نے بڑوانی مدھیہ پردیش سے اپنا سوال بھیجا ہے کہ میت کے گھر کھانا کھانا کیسا ہے؟ جس کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے وہاں کون لوگ کھانا کھا سکتے ہیں اور کن کے لیے وہاں کھانا کھانا مناسب نہیں ہے؟ دیکھیے آج انشاءاللہ تھوڑا سا تفصیلی انداز میں اس مسئلے پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھیں، جس کے گھر میں انتقال ہوتا ہے نا، میت ہوتی ہے، چونکہ ان کو ایک صدمہ لگا ہوتا ہے، وہ لوگ غمزدہ ہوتے ہیں، ایک ماتم سا چھایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ کھانا خود اپنا پکا لیں اور خود ہی کھا لیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں یہ ہدایات ملتی ہیں کہ جو میت کے قریبی لوگ ہیں، جو آس پڑوس کے احباب ہیں، اس کے جو دوست لوگ ہیں، وہ لوگ اپنے گھر میں کھانا پکائیں، خود بھی کھائیں، اور میت کے جو گھر والے ہیں تدفین کے بعد ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں، اس لیے کہ وہ بیچارے غمزدہ ہیں، کھائیں گے تو نہیں، ویسے ان کا دل نہیں کرے گا، لیکن ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ یہ میت کے جو آس پاس کے لوگ ہیں، جو قریبی لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ اب ہمارے یہاں عرف یہی ہے کہ آس پڑوس کے احباب کھانا تیار کرتے ہیں اور اس میں وہ میت کے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ کھلاتے ہیں، اور جو آس پاس کے شہر کے اور دیہات کے جو مہمان، جو ملنے جلنے والے تعزیت میں پہنچے ہیں، جنازے میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں، وہ اگر اس طریقے سے ہیں کہ واپس اپنے مقام پر کھانے کے وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو ان کو بھی اگر وہ اپنے ساتھ بٹھا لیں، کھلا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس کھانے میں کسی مخصوص چیز کا انتظام کرنا، جیسے کھچڑی ہی پکائی جائے گی یا دال روٹی پکائی جائے گی یا صرف دال چاول گوشت نہیں پکا سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو مناسب لگے، کوئی سبزی پکائیں، سالن پکائیں، دال پکائیں، یا جو بھی اس میں کھچڑی ہو یا چاول ہو یا روٹی ہو، اس میں کوئی کسی ایک چیز کی تخصیص کرنا کہ وہی پکایا جائے گا، دوسرا جائز نہیں ہے، یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے۔ آس پڑوس کے احباب، ان کو جو اچھا لگتا ہے، مناسب لگتا ہے، وہ پکائیں گے، میت کے گھر والوں کو بھی کھلائیں گے، اور جو آس پڑوس کے احباب، جو رشتہ دار ادھر ادھر دور کے شہروں کے وہاں پہنچے ہیں، انہیں بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے، اور ان مہمانوں کو بھی وہاں کھانا کھانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں تک تو ایک بات ہوئی۔ اب دوستو بزرگوں، دوسرے دن انتقال کے، یا تیسرے دن، یا 10ویں دن، یا 40ویں دن، یا 1 سال کے بعد، یا کئی سالوں کے بعد جو کھانا پکایا جاتا ہے، اور اس کے الگ الگ نام دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، جو ہمارے عرف میں، خاص طور سے مسلم سماج میں غیروں کی مشابہت کی وجہ سے وہ چیزیں در آئی ہیں، تو دوستو بزرگوں، وہ کھانا کھانا مناسب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو کھانا بعد میں پکایا جاتا ہے، وہ میت کے ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے، جو مرحوم ہے نا، اس کو ثواب پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کھانے کے اصل مستحقین تو کون ہیں؟ آپ خود سمجھتے ہیں اس بات کو کہ وہ غریب لوگ ہیں۔ ان غریبوں تک اس کا حق پہنچنا چاہیے، تو ہی تو اس میت کو بیچارے کو ثواب پہنچے گا۔ کسی دن کی تعیین کر دی جاتی ہے، تاریخ متعین کہ فلاں تاریخ کو ہی وہ کھانا ملے گا، دیگیں چڑھائی جا رہی ہے، سب مالدار بھی آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور بالکل ایک ولیمے جیسا ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ دوست بزرگوں، یہ سب چیزیں قابل ترک ہیں۔ اگر مرحوم کو اگر ثواب پہنچانا ہی ہے تو اخلاص کے ساتھ غریبوں تک وہ پیسہ پہنچا دیا جائے، ان کی مدد کر دی جائے، اس طریقے سے کہ دائیں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اتنے اخلاص کے ساتھ اگر آپ ثواب پہنچائیں گے تو جس نے کھلایا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور مرحوم کو بھی برابر انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچے گا۔ اللہ کے واسطے ان ساری چیزوں کو چھوڑیں، اور علماء سے بیٹھ کر اطمینان سے سمجھیں کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال اگر ہو جاوے تو اس کو ثواب پہنچانے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھا دے۔